大家好，我叫 Osama Shin Lon。你们希望你们一切都好。Hope you're all doing well. So this is a bit of an introduction for my class that I've been taking with Sir Asim. In the past 5-6 months, I have completed both the HSK1 and HSK2 books. Just finished the HSK2 book, so I'm still revising my curriculum at this point. Sir has taught me in depth where I wanted to. It was in one-on-one course. The best part about his learning اور ان کی learning کے بارے میں یہ تھا کہ he knew the pitfalls of the beginner very well, because کہ کہاں وہ بگینر بہت زیادہ چائنیز میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لیٹس سے کیریکٹرز میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، یا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں گرامر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چیز بہت ہی انہیبٹنگ ہوتی ہے ان دا لانگ ٹرم. مطلب آپ جب پہلے کسی بھی زبان کو بولنا سیکھتے ہو تو یہ بات میں نے بڑی اچھی سیکھی سر سے کہ جب کسی زبان کو بولنا سیکھ رہے ہو تو آپ گرامر کو جسٹ ایز اے بیک گراؤنڈ چیز رکھو، ڈونٹ پٹ اٹ آن دا فور گراؤنڈ. اور جس طرح میٹرک اور انٹر میں بچوں کو صرف انگریزی کی گرامر پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اینڈ آف دا ڈے ان کو گرامر کے تو ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، بٹ دے ریئلی کانٹ اسپیک 2-3 sentences. میں خود بینگ فرام اے لیول او لیول، ہم لوگوں کو ہارڈلی کوئی گرامر آتی ہے انگلش میں، بٹ ہماری انگلش بہت بہتر ہوتی ہے جنرلی، ٹھیک ہے. اینڈ ناٹ سیریسلی، ناٹ بیکاز وی نو گرامر بیٹر، وی ڈونٹ نو ریئلی گرامر. مطلب انٹر اور میٹرکل بچے ہم سے بہت بہتر گرامر سمجھتے ہیں انگلش کی. تو دا تھنگ از کہ ہم لوگوں کو پریکٹس کر کے ہم سے بول کے سکھائی جاتی ہے، اور سر کا بھی یہی فوکس تھا کہ بول کے مطلب سیکھو اور جملے کرنا سیکھو. آہستہ آہستہ خود ہی دماغ پہ امپرنٹ ہوتی جاتی ہے چیز کہ بھی جملے وہ کس طریقے سے وہ لفظ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رات دن کہ آپ ایک چیز کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے بیٹھ جاؤ. تو اتنے نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتے سر، وچ از اے گڈ تھنگ اسپیشلی ایٹ دا اسٹارٹ. ہی نوز اباؤٹ دا اسمال پٹ فالس. میں نے بھی خود بہت کیے، اسپیشلی اباؤٹ گوئنگ ان ڈیپتھ، کیونکہ میرا خود بہت شوق لینگویجز کے ساتھ تھوڑا سا رہا ہے، تو مجھے ان ڈیپتھ جانے کا بہت شوق ہے. بٹ ہی اسٹاپ می، اینڈ رائٹ فلی سو، کیونکہ بعد میں نے ریئلائز کیا کہ جو بندہ بھی اس اسٹیپ پہ جاتا ہے، لائک پہلے لیول پہ، جب اس کو ہارڈلی کوئی گرامر، ہارڈلی کوئی سینٹینسز، ہارڈلی کوئی ووکیبلری آتی ہے، تو وہ اسینشلی پہ وہ سیکھ جائے گا لینگویج کے بارے میں، لیکن لینگویج کو نہیں سیکھ سکے گا. تو یہ نووس پٹ فالز ہوتے ہیں جو عموماً لوگوں کو بہت زیادہ اسپیڈ سے لینگویج کے بارے میں، کہ بھائی آپ 6 مہینے گزار لیتے ہیں، ٹائمز 3-4 مہینے گزار لیتے ہیں، اور آپ کو ہارڈلی ایک جملہ بھی نہیں بولنا آ رہا ہوتا، اور اس کی وجہ منہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ابھی ہے ہم نے اتنی پریکٹس کی تو کیوں نہیں بولنا آ رہا. تو مجھے جو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ سمجھ آیا کہ اٹس بیکاز دے فوکس آن دا رانگ تھنگس ایٹ دا اسٹارٹ. یہ ایک چیز ہے. اینڈ ادر تھنگ اباؤٹ لائک اسپیشلی اف یو کمپلیٹ بگینر، میں نے سر سے اب تک ایڈوانس کورسز نہیں لیے، تو میں ابھی جسٹ آئی ہیو کمپلیٹ HSK2. بٹ دا تھنگ اباؤٹ دا بگینر پارٹ از کہ بھی اگر آپ کی بگیننگ کی فاؤنڈیشن پروناؤنسیشنز اچھی ہو گئیں، اور آپ کی جو یہ پروناؤنسیشن سے بھی زیادہ اگر آپ کو اسٹرکچر آپ کے دماغ پہ امپرنٹ ہونے لگ گیا بات کر کے، اور مطلب یہ جملے پڑھ کے کہ بھی جملے کا مطلب کیا ہے، اور اس کو آپ نے اپنی میموری پہ پرنٹنگ کر لی، ٹھیک ہے، جو ہی بیسیکلی سر میرے حساب سے سر دیٹ از واٹ ہی فوکسز آن. آئی تھنک آپ یو آر گڈ ٹو گو، ٹھیک ہے. آپ کچھ نہ کچھ کر کے ایٹ لیسٹ میں HSK2 تک اتنا ہے کہ میں ٹوٹی پوٹی چائنیز بول لیتا ہوں، وچ از ناٹ پرفیکٹ آبویسلی، بٹ دا فیکٹ از کہ میں کوئی بہت ہی نیٹو اسٹائل میں تو نہیں بول سکوں گا، بٹ میں اتنا بول سکتا ہوں کہ بھئی میں سکون سے اگر چائنا میں گم بھی ہو جاؤں گا تو میں مطلب اپنے ڈائریکشن ڈھونڈتے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے بھئی، اچھا یہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، مجھے سیدھا راستہ بتا دو، اس طرح کی چیزیں. تو وچ از آئی تھنک اگر HSK2 تک کا دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک، کیریکٹرز بھی سیکھ لیے، مطلب پہلے 150 کیریکٹرز تک بھی ریکگنائز کرنا سیکھ لیے، پہلے 50-60 کیریکٹرز لکھنا بھی سیکھ لیے. میں اتنا نہیں دھیان دے پایا، سو میرا تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو گیا، لیکن وہ میں خود نہیں دھیان دے پایا تھا. ورنہ کیریکٹرز اگر آپ کرتے رہیں تو HSK2 تک آپ تقریباً HSK 6-7 مہینے میں آپ 300 یا ایٹ لیسٹ 250 کیریکٹرز تک تو ریکگنیشن تو آپ ایزیلی کر لیں گے، ٹھیک ہے، جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے سر کے ساتھ. تو دیٹ از آل فرام می.